قضيتم الصلاة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم الآية صدق اللہ العظیم۔ ذی قدر ذی وقار سامعین، چند جمعوں سے ہمارا نماز کا موضوع چل رہا تھا۔ پچھلی ملاقات میں آپ کے سامنے نماز کے ارکان میں سے آخری ارکان کا تذکرہ ہوا تھا، سلام تک بات ہوئی تھی، دعا تک کی بات بھی ہوئی تھی کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا کی اہمیت بھی بتلائی تھی، بھئی دعا بڑی اہم ہے۔ تو اس کے بعد آج اسی موضوع کو انشاءاللہ امید ہے آج آخری ہی جمعہ ہوگا، اسی موضوع کے متعلق اسی موضوع کو چلاتے ہوئے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جو ذکر، اذکار، وظائف کیے جاتے ہیں، کیا ان کی بھی شریعت میں اہمیت ہے یا کوئی نہیں؟ کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ساتھی نماز کی حاضری لگوانے کے بعد مختصر چند رٹے رٹائے جملے دعاؤں کے کہنے کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ یا نماز کے بعد ذکر و اذکار کر کے، تسبیحات کر کے، اللہ کو یاد کر کے بندہ جائے، یہ ضروری چیز ہے یا نہیں؟ اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے جو عین شریعت کے مطابق معاملہ ہو۔ بھائیو، قرآن مجید کے اندر اللہ نے نماز یا دیگر اعمال کے بعد ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، واضح طور پر حکم موجود ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ ہم نے نماز ادا کرنے کے بعد بس فوراً چلے نہیں جانا، بلکہ تسبیحات یا ذکر اذکار جو مسنون وظائف اور اوراد ہیں ان کا تذکرہ، ان کی تسبیح کرنا، ان کا ورد کرنا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مختلف عبادتوں کے بعد اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو حوالے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یار فلاں عمل کے بعد بھی ذکر، فلاں کے بعد بھی ذکر، فلاں کے بعد بھی ذکر، یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے جو نماز کا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اسلام کے ارکان میں سے بڑا رکن ہے، ایک عقیدے کے بعد پہلا بڑا عمل وہ نماز ہے۔ تو نماز کے متعلق کیا میرا رب کہتا ہے؟ ابھی میں نے خطبے میں آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، آپ ذرا سنیے گا، میں بتلاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، او لوگو جس وقت تم نماز پڑھ لو، نماز ادا کر لو، فَإِذَا، پس جس وقت، جب، قضیتم تم پوری کر لو، الصلاۃ نماز، جب تم نماز اللہ کی ادا کر لو، اللہ کا سجدہ اور نماز والا عمل پورا کر لو، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، او لوگوں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔
اے نہیں سلام پھیرنے کے بعد بھاگ پڑو، دعا کے دو جملے بھی نہ کہو، نہیں بلکہ فرمایا فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال میں سے یہ اعمال مسنون موجود ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نماز کے بعد ذکر اذکار کیا کرتے تھے، باقاعدہ وہ اذکار حدیثوں میں موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، نبی کریم نے عملی نمونہ پیش کیا تاکہ میری امت کے لوگ جب بھی میں اللہ کا سجدہ کر لیں، عبادت کر لیں، تو تاکہ اللہ کا سجدہ جس وقت کر لیں تو میری امت کے لوگ اللہ کا ذکر خوب کریں۔ کیوں؟ نماز کا عمل کرنے کے بعد ذکر کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ سورت کا نام سورت نساء، آیت نمبر 103 ہے، گھروں میں جا کر ترجمہ دیکھ لینا۔ میرا اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ او لوگو، جب بھی تم نماز پڑھ لو، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہو کر بھی، وقعوداً بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبکم اور جس وقت تم لیٹے ہوئے ہوتے ہو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو۔ نماز اللہ کا امر پورا کرنے کے بعد اللہ کو بھلانا تم نے نہیں ہے۔ ہماری حالت دیکھو، ہمارا عمل دیکھو، خود اپنا محاسبہ کرتے جاؤ کہ کیا ہم کرتے ہیں یہ عمل کہ نہیں۔ اور ذرا تھوڑا سا اور جا کے نا پھر اس نماز کے بعد والے اذکار کی بات انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اور جی ایک اور مقام دیکھو، اللہ پاک نے دوسرے پارے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ پاک چوتھے پارے میں، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، توجہ سے اللہ نے فرمایا لوگو فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور لوگو جب تم لاکھوں روپے خرچ کر کے، جب تم پیسہ اور وقت لگا کر کتنا سفر تم طے کر کے جب تم حج کے لیے جاتے ہو، وہاں پر بیت اللہ سے چل کر جب تم مینا میں جاتے ہو، مینا سے چل کر تم عرفہ میں جاتے ہو، عرفہ سے چل کر مزدلفہ آ جاتے ہو، مزدلفہ سے پھر تم مینا کی وادی میں آ کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہو، پھر تم جا کے طواف زیارت کرتے ہو اور تمہارے حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو جس وقت تمہارے حج کے ارکان پورے ہو جائیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جس وقت مناسک کے حج پورے ہو جائیں، حج کے ارکان پورے ہو جائیں، اس کے بعد اے نہیں بھائی اب ہمارا ٹارگٹ پورا ہو گیا، اب اللہ کو یاد ہی نہ کرو، معاذ اللہ نہ، اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جس طرح اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو، جب بھی تم حج کا عمل پورا کرتے ہو، پورا کرنے کے بعد تمہیں گھر یاد آتا ہے، اپنے رشتہ دار آبا و اجداد یاد آتے ہیں، تمہارا دل کھنچنے لگ جاتا ہے، یار اب ہمارا ٹارگٹ حج والا پورا ہو گیا ہے، اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جتنی یاد تمہیں گھر والوں کی آتی ہے یا اپنے آبا و اجداد کی تمہیں یاد آتی ہے، مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر خوب کیا کرو۔ بات سمجھو ذرا، یہ آیت حوالہ سن لو ذرا، سورت کا نام سورت البقرہ ہے، 200 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگو حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد تم اللہ کا ذکر کرو، وہ جو میں نے سورت نساء کا حوالہ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور یار میں ایک اور مقام آپ کو دکھاتا ہوں، سورت کا نام سورت الانفال ہے، 9واں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا
ایھا آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا 10واں پارہ ہے اور دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. سورۃ انفال کی آیت نمبر 45 ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذا لقیتم فئة فاثبتوا، جس وقت تم کسی کفرستان میں جا کر کفر اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جس وقت تم جہاد کر رہے ہوتے ہو، جہاد کے وقت بھی یاد رکھو. کیا کام یاد رکھو؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. سنتے ہو ذرا کیا کیا احکامات دیے جا رہے ہیں. نماز پڑھ تو ذکر اللہ کر، حج کر تو ذکر اللہ کر، اور جہاد کر تو ذکر اللہ کر. یہ آیت نمبر یاد رکھے 45 سورت کا نام سورہ انفال 10ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. او ایک اور انداز قرآن کا دیکھو، اللہ پاک نے 28ویں پارے میں کیا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور لوگو جب ہفتے کے بعد جمعے والے دن تم جمعہ پڑھنے آتے ہو، جمعہ پڑھنے کے بعد باہر نکل جایا کرو اور یاد رکھو اللہ کا رزق تلاش کیا کرو، لیکن یاد رکھو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو. کتنے احکامات ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، جو اللہ پاک نے حکم امر کا صیغہ ہے. اللہ حکم دے رہا ہے انسانوں کو نماز پڑھ تو اللہ کا ذکر کر، حج کر تو اللہ کا ذکر کر، اور اگر تو جہاد کر تو اللہ کا ذکر کر، اور یاد رکھو جمعہ کا نماز ادا کرو تو اللہ کا ذکر کرو. لیکن بھائیو ہماری آپ کی یہاں ہے عادت اور ہمارا شیڈول ترتیب کیا ہے. آ کر 2 سجدے کیے، ٹھوکرے ماری، فوراً دعا کے الفاظ بھی نہ کہے، اللہ کو یاد بھی نہ کیا، اللہ کا نام بھی نہ لیا، ذکر اذکار جو نبی کریم سے ثابت تھے ان کا تذکرہ بھی کوئی نہ کیا، ذکر کوئی نہ کیا. بغیر ذکر کیے، بغیر وظائف کیے بھاگ پڑتے ہیں جیسے ہم قید میں بند تھے. نہ مسلمانوں، اللہ کا سجدہ محبت سے کیا کرو. اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو خوب پکارا کرو، اللہ کو خوب یاد کیا کرو. بلکہ ایک اور مقام دیکھو بھائیو ذرا، یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، یہ جو پچھلی آیت، سورت کا نام سورت جمعہ ہے. آیت بھی جمعے کے متعلق، سورت کا نام بھی سورت جمعہ ہے. آخری آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تم جمعہ پڑھ لو فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین کے اندر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا رزق حلال، اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر ڈٹ کے کیا کرو. اللہ کا ذکر ڈٹ کے کیا کرو. ہر عمل کے بعد میرے بھائیو اللہ کا ذکر ہے، ہر عمل کے بعد اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے اور ذکر بھی اللہ کا کرنا چاہیے. میں دوسرا انداز آپ کو بتا رہا ہوں. 16واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ سورت طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے میرا پاک پیغمبر وَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ. او میرا موسیٰ، کوئے طور پر تو آیا کھڑا ہے، تیری بیوی پہاڑ کے دامن میں کھڑی ہے، سردیوں کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، آگ درخت میں سے جل نکل رہی ہے، تو حیرانی میں ہے، پریشانی میں ہے، یار یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ او میرا پاک پیغمبر اننی ان اللہ، میں اللہ اوپر سے کلام کر رہا ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی. سن لے میرا موسیٰ پیغمبر،
میرے علاوہ کائنات کا مالک و مختار کوئی نہیں، مرضیاں میری چلتی ہیں، آرڈر میرا چلتا ہے، حکم میرا چلتا ہے، جو میں کر دوں کوئی بول نہیں سکتا، کسی کو رلا دوں، کسی کو ہنسا دوں، کسی کو خوشیاں دے دوں، کسی کو دکھوں میں غرق کر دوں، کسی کو مالداری دے دوں، کسی کو غریب بنا دوں، کسی کو اولاد والا بنا دوں، کسی کو بے اولاد بنا دوں، میں اللہ سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیوں؟ انا اللہ، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ او میرا پیغمبر فعبدنی، جب بھی عبادت کیا کر تو کس کی؟ ایک اللہ کی عبادت کیا کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز ادا کیا کر میرے ذکر کے لیے، ذکر کے لیے۔ میں آپ کو جو ساتھی نئے آ رہے ہیں ان کو تاکہ سمجھ آئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بھائیو نماز کا موضوع چل رہا ہے، کافی جمعے ہو گئے، درمیان میں ہم موقع کے حساب سے موضوع چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی موقع آیا محرم کا تو ہم نے اس حالات میں بیان کیے، اور کوئی مواقع ہم وہ بیان کیے، لیکن اصل ہمارا ترتیب سے جو موضوع آ رہا ہے وہ نماز کا۔ انشاءاللہ آج آخری جمعہ ہے نماز کے موضوع پر۔ تو پچھلے ملاقات میں، پچھلے جمعے پہ تو میں خیر حاضر تھا، اور کبھی کبھی ہونا چاہیے نا جی، ہاں جی آگ بند ہے نا جی، کہیں بھائی سیدھی بات ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ جس طرح نا آپ کے تعلق والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کئی لوگوں سے مجبور ہوتے ہیں، مولوی طبقہ بھی کئی لوگوں سے مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جب مجبوری آ جاتی ہے بندہ چلا جاتا ہے بھائی کہ کسی کو نہ کی جائے، لیکن یہ ہے بھائی اپنا آلٹرنیٹ جو آپ کو دے کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے بندہ نا ماشاءاللہ، ہاں بہترین ہے۔ اچھا جی، یہ جو معاملات کہہ لے ہوں دے راسن برداشت کرنے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جس وقت ہماری کمٹمنٹ ہو رہی تھی نا، بھائی فیض احمد صاحب بیٹھے ہیں، تو اس کمٹمنٹ میں یہ بات میں نے رکھی تھی، یاد ہے جی؟ آکھاں ہم نا بھئی میں کہہ لے مجبور ہو ویندا جمعہ باہر دیونا پوندا ہے، اس گل دا میرے پہلی گل دے یعنی یاد رکھنی ہے کہ میں کہہ لے باہر دیساں جمعہ، ان آکھا ٹھیک ہے، آکھیاں نے نا جی پتہ نہیں بھول گیا اسی انہوں نے، بہرحال ٹھیک ہے جی۔ نماز کا عمل ادا کرنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد جس طرح ہمارا معمول ہے، بھاگ پڑتے ہیں، کوئی ذکر اذکار تسبیح کچھ بھی نہیں ہے، فوراً سلام پھیرا۔ کئی تو بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دعا تک کے دو جملے نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے جمعے یہ حدیث سنائی تھی، قبولیت کا وقت ہے۔ آج اکثر بندے روتے پھرتے ہیں جی میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو قبولیت کے مقامات اور مواقع میرے نبی نے بتائے ہیں، آپ ان پہ عمل تو کرو، کوشش تو کرو۔ میں جس وقت حج پہ گیا تھا نا تو مدینہ شریف میں تھے، تو مدینہ شریف میں ایک ساتھی تھا، انہوں نے مجھے کہا بھائی یار آپ کو آج جمعہ ہے، آپ کو میں ایک نئی چیز دکھاتا ہوں، نیا کام دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے چل۔ عصر کی نماز پڑھی ہم نے، ہوٹل میں گئے، ان میں وقفہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مثل اول میں پڑھتے ہیں، تو ابھی سورج غروب ہونے سے آدھ پون گھنٹہ باقی رہتا تھا۔ ہم ہوٹل سے نکلے، مسجد میں چلے گئے، اس نے مجھے کہا اب یہاں پہ دیکھو اہل مدینہ کیا کرتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ نا بے شمار لوگ، بہت سارے لوگ، کوئی کدکا 5 10 20 کی گل نہیں، ان گنت لوگ بہت سارے مسجد میں آئے، مختلف مقامات پہ چپ کر کے بیٹھتے گئے اور ہاتھ بلند کر لیے، ہاتھ بلند کر لیے۔ 15 20 منٹ انہوں نے دعا مانگی۔ میرے ساتھ جو بندہ تھا بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کون سا لمحہ ہے، کون سی گھڑی ہے، کون سا وقت ہے۔
کئی علماء کا قول یہ ہے کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، ایک خطبہ مکمل ہوتا ہے، جو ہے خطیب بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے، جب یہ بیٹھنے کا ٹائم ہے یہ وقت قبولیت کا ہے۔ بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے، بالکل یہ بھی ہے، لیکن کئی علماء کی رائے یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت، جمعے کے دن، غروب آفتاب کے وقت جمعے کے دن جو ہے اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور میرے ساتھی نے مجھے کہا دیکھ اہل مدینہ کا عمل بھی یہی ہے، اہل مدینہ کا عمل بھی یہی ہے۔ اس لیے بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت کو دیکھ کر علماء نے عوام پبلک کو بتائے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں مواقع پہ دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کا اہتمام کریں۔ کرو گے انشاءاللہ، اور موقع بھی جب ملے اس کو بھی ضرور اویل کریں، لیکن فرض نماز کے بعد بھی قبولیت کی وضاحت کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں رات کے پچھلے پہر، صحابی سے فرمایا اے میرے صحابی، رات کا پچھلا پہر تہجد کا وقت وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور بعد الصلاۃ مکتوبہ اور فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، میں نے اس جمعے پر بھی یہی بات کی تھی، ہمارا وہ وقت بھی دیکھا دیکھی نظر ہو گیا۔ ہم مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے کہے گا اللہ میرا یہ معاملہ حل کر، میرا یہ معاملہ حل کر، میرا یہ معاملہ، پیچھے جتنے مقتدی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ مولوی کا تو بیڑا پار ہو رہا ہے، مولوی کا تو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ پلے کیا آ رہا ہے بھائی؟ میرے نبی نے فرمایا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آپ کیوں نہیں مانگتے اپنی دعا؟ سب سے بہترین قول جو حضرت شیخ حسین علی شاہ صاحب نیلوی رحمہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا امام اپنی دعا مانگے، مقتدی اپنی دعا مانگے، دیکھنے میں یوں لگے جیسے کٹھے مانگ رہے ہیں، لیکن مانگے اپنی اپنی۔ سب سے بہترین قول ہے، سب سے بہترین، لیکن مانگنے کی عادت تو بنے۔ فرمایا جس کو دعا مانگنے کی توفیق نصیب ہو گئی اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہو گئی، بہت بڑی خیر نصیب ہو گئی۔ اور ہماری پوزیشن بھائیو یہ ہے، ہم عمل کر کے نماز والا بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، دعا تک نہیں مانگتے، ذکر اذکار تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں نے آپ کو کتنے حوالے قرآن کے دیے ہیں، کتنے حوالے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ کون کرتا ہے اللہ کا ذکر؟ آیت الکرسی تک نہیں پڑھتے لوگ، حالانکہ کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، موت صرف رکاوٹ ہے، موت اگر نہ ہوتی تو یہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جاتا، موت رکاوٹ ہے، جب موت کا وقت آئے گا یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تھوڑا انعام ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یا سنی بھی ہے تو کان سے سنی دوسرے سے نکال لی۔ بھائیو عملی زندگی میں آؤ، عملی زندگی پیدا کرو، تب جا کے اللہ پاک راضی ہوگا۔ عقیدہ بھی شرط ہے، عمل بھی شرط ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ فمن کان یرجو سورۃ کہف، وہ امید ہے انشاءاللہ آپ جمعے کے دن پڑھتے ہوں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی فضیلت کا، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ 2 جمعوں کے درمیان، پچھلے جمعے سورہ کہف پڑھی اور اس جمعے پر سورہ کہف پڑھی، ان 2 کے درمیان سارا ہفتے کے لیے یہ سورۃ کہف نور ہی نور ہے۔ لیکن ہم نے کیا پڑھا پتہ نہیں، واللہ عالم، پڑھتے ہوں گے آپ، مجھے آپ سے اچھی امید ہے انشاءاللہ۔ تو اس کی آخری آیت کیا کہتی ہے؟ کبھی ترجمہ پڑھ لینا، آخری جز، فمن کان یرجو لقاء ربی، جو بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، لقاء ربی ہی، میری رب سے ملاقات ہونی ہے، جو بندہ یہ یقین رکھتا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک اعمال میں کوشش کرے، اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس رب کے ساتھ کسی اللہ کی مخلوق کے فرد کو شریک نہ بنائے۔ یہ آخری جملے ہیں سورہ کہف، ٹھیک ہے نا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سورہ زاریات 3 رکوع ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، او لوگو دوڑو اللہ کی طرف، عرب میں چلے جاؤ،
کئی موقعوں پر لکھا ہوتا ہے. آپ ہوٹل میں جانے لگتے ہو، ترجمہ جو نہیں آتا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور گاڑی میں بیٹھنے لگتے ہو، کئی گاڑیوں پہ اسٹکر لگے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے، دیواروں پہ وال چاکنگ ہوتی ہے، لا تنس ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو نہ بھلاؤ. بار بار میرے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہم بھی عاشق رسول ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہم الحمدللہ صحیح العقیدہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے معمول بناؤ. میں انشاءاللہ آپ کو حدیث سناتا ہوں جن حدیث کے اندر وضاحت آئی ہے اس بات کی کہ اللہ کا ذکر خوب کرو، اللہ کا ذکر کرو نماز کے بعد بھی، دیگر مواقع پر بھی. اللہ حدیث سنیں جی. ہاں وہ میں پہلے بات بتا دوں، پوری مکمل کر لوں کہ ہر عبادت کے بعد ذکر کی حکم اللہ نے دیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز مکمل کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. حج کا موقع آیا تو میرے رب نے یہی فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب مناسک حج تم پورے کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. جب جہاد کا وقت آیا تو اللہ نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. اور اسی طرح جمعے کا وقت نہ، جمعے کا بات آئی تو اللہ نے یہی فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو ہر موڑ پر. بلکہ قرآن میں ایک اور مقام پہ آتا ہے، میں حدیث میں سناتا ہوں ایک اور. دیکھو جی اللہ نے کیا فرمایا جی، اللہ نے فرمایا 22واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے. اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا لوگو اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگ جائے، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگ جائے. بے ہوشی میں پڑے ہو تب بھی تمہاری زبان سے اللہ کا نام نکلے، اگر نیند میں پڑے ہو تب بھی تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر نکلے، اللہ کی یاد نکلے. اور یار میں آپ کو حدیث سناؤں، بڑے مزے کی حدیث مجھے یاد آ گئی. میرے نبی نے فرمایا، توجہ یار میری طرف توجہ کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، کانپ رہا ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ آج کیا بنتا ہے. عمل تو میں نے اتنے اونچے کیے نہیں ہیں، میں نے کوئی اتنی باتیں تو کی نہیں ہیں، پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرا بندہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی. حیران ہو جائے گا اللہ وجہ کیا ہے؟ ذکر کی فضیلت سننا، ذکر کی فضیلت. حیران ہو جائے گا اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، جنت کا سرٹیفکیٹ مجھے کیوں ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک فرمائیں گے او میرا بندہ دنیا کے اندر ایک رات تو نیند کے اندر سویا ہوا تھا، اور نیند کے اندر سائیڈ تبدیل کرتے وقت پاسا پرتے نے ہویا، سائیڈ تبدیل کرتے وقت تیری زبان سے نکلا تھا اللہ. جس وقت تیری زبان سے اللہ کا نام نکلا نیند کے اندر، میں اللہ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا اس بندے کو میں ضرور جنت دوں گا. کتنی فضیلت ہے. اتنا ذکر کر کے لوگ پاگل کہنا شروع کر دیں،
اتنا اللہ کو یاد کر، اللہ کا نام، اللہ اللہ اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ توجہ سے سنو یار مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا کلمتان، دو جملے کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنے میں بڑے سوکھے اور آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت کے دن ترازو کے اندر جب وہ رکھے جائیں گے تو بڑے بھاری ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ دو جملے کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ دو جملے تیرے ترازو کو جھکا دیں گے، تیرا عمل اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا، تیری قیمت بڑھ جائے گی۔ اللہ کا ذکر جو کر رہا ہے بڑے قیمتی جملے ہیں، اس واسطے او مسلمانوں او میرے بھائیوں آج سے یہ تحیہ کر لو، جب بھی ہم نماز کا سلام پھیریں گے فوراً بھاگ نہیں پڑیں گے، فوراً دوڑ کے مسجد سے نکل نہیں جائیں گے جیسے قیدی قید سے رہا ہو رہا ہو۔ ہم بھی عملاً یہی تاثر دیتے ہیں۔ نہ مسلمانوں، نہ میرے ساتھیوں، اللہ کا واسطہ ہے سلام پھیرو، پیغمبر کا عمل کا کاپی کرو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ۔ ایک تو ذکر کا بھی ثواب ہوگا، دوسرا محمد کی سنت پہ عمل کا ثواب ہوگا۔ ہن تانوں دساں میں سلام پھیرن تو بعد نبی پاک دے اذکار کہہ رہے ہیں، دساں تانوں سنو سمجھو ذرا، بات عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا عمل، جب بھی میرا پیغمبر فرضوں کا سلام پھیرتے تو پہلے پہلے کہتے اللہ اکبر، پھر فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سارے لوگ کیا کریں دے سلام پھیرو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، کئی پھر کیا کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد مل دے پایا جی، کیوں جی اسا نماز لگے گیا سے ہوں دنیا تے واتا آ گئے، وکھری نماز ہے تیری بجیری تینوں دنیا تو غائب کر دیں دیے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، اے لا الہ الا اللہ دے اسا انکاری نہیں، سادہ تا منشور لا الہ الا اللہ ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن یاد رکھو وہی والی بات ہے یار، وہی والی بات ہے۔ اذان تو پہلے درود پڑھ دے ہو جی، تساں درود پڑھ دے ہو، اساں آدھے غلط پڑھ دے ہو یار، اذان تو پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، لوگ سانو آدھے تساں کیوں درود دے منکر ہو؟ او بھائی درود کے منکر نہیں، ادھر سلام کے بعد کلمے کے منکر نہیں، ہم تو یہ عرض کرتے ہیں بھائیو جو عمل میرے نبی سے جس طرح ثابت ہے اسی طرح کر کے دکھاؤ، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ مرضی کے گھوڑے دوڑو گے اس وقت تمہارے لیے یہی وبال بن جائے گا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اس واسطے سلام پھیرنے کے بعد رسم نہیں لامنی بھائی لا الہ الا اللہ ٹھا پھا شروع کر دو، اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، ایک تو یہ بدعت ہے، دوسری بات یہ ہے نمازیوں کی نماز خراب ہوتی ہے، تیسری بات یہ ہے ذکر اذکار میں اللہ کی منشا، یہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں ذرا دیکھنا، یہ سورۃ اعراف کے بالکل آخری آیات ہیں، اس میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یہ آیت بالکل آخری سے پہلی آیت سورۃ اعراف کی آیت نمبر 205، توجہ سے سننا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کر، فی نفسک، دل کے اندر، ڈونڈ گت کے نہیں۔ وہ ہمارے محلے میں پتہ نہیں اب اس سال دیکھیں گے سردیوں میں ہم عموماً سنتے ہیں صبح بندہ اٹھتا ہے تو وہ اذان کے قریب اذان سے چند لمحات پہلے یا اذان دے کر فوراً وہ یقین کرو بھائی شروع میں ہم سوچتے تھے بھائی یہ کہتا کیا ہے، سپیکر شروع کیتا آن کیتا شروع ہو گیا اللہ 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 ہو رہے ہے،
اچھا واتے بندہ یہ لگتا ہے بندہ ہو رہا ہے، عجیب و غریب سسٹم ہے، پورے محلے کو پریشان کر رہا ہے۔ اس مسجد کا نام اللہ علی ہے، سنی ہو سی رمضان آباد مسجد ہے اللہ علی مسجد، وہ تھا پا شروع ہوا جو سپیکر، اور میرا رب کہتا ہے آیت نمبر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 205، وذکر ربک، او سونے پیغمبر اپنے رب کا ذکر کر، فی نفسے کا، اپنے دل کے اندر، تضرعاً، بڑی عاجزی کے ساتھ، وخفیتاً، آہستہ آہستہ، ودون الجہر، وضاحت کر دی، بالکل ہی اچھا نہ پڑھیں، دون الجہر، اچھا ذکر نہیں کرنا، فی نفسے کا، خفیہ، دون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح و شام ذکر کر تے کرنا دل چے محلے نو عذاب تے نہیں چاڑی رکھنا، ٹھیک ہے جی؟ سلام پھیرتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے میرے پیغمبر کا عمل کیا ہے، پوچھو علماء سے، غلط ثابت ہو جائے میں حاضر ہوں جرمانے کے لیے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں کافی سالوں سے ہوں یہاں پہ آپ کے پاس، میں نے کچی پکی بات آج تک کچی باتیں نہیں کی ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے جس بات کی تسلی ہوتی ہے میں وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کے سامنے میرا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آیا ہوا ہوگا، اگر آیا ہو تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے۔ آج بھی کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر کے اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، ایک دفعہ پڑھنا ہے اللہ اکبر، اس کے بعد کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ پہلا سنت عمل ہے اور پہلا ذکر ہے۔ غالباً پتہ نہیں پچھلے جمعے پر اس کا میں نے بات وضاحت کی تھی میں نے، ہاں وضاحت میں نے کی تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے نبی کا یہ ذکر جو ہے سلام پھیرنے کے بعد، اس میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے سلام پھیرا اور کہا اللہ اکبر، اللہ تو تا بہت ہے، میں تیری عبادت دا حق ادا نہیں کر سکتا، عاجزی ہے نا، اللہ تو بہت بڑا ہے، میں تیری عبادت کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں۔ جیسے دوسرے مقام پہ میرے نبی نے فرمایا اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا ایک سجدہ پوری کائنات سے بھاری ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں، اور تیری میری کیا حیثیت ہے، ہماری عبادت کا کیا وزن ہے کہ ہم سلام پھیریں اور اللہ سے معافی نہ مانگیں، فوراً بھاگ پڑے ہیں؟ تو کیا مجھے یوں لگتا ہے میرے نبی نے اللہ اکبر اس لیے کہا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، میں تیری عبادت کا حق ادا کوئی نہیں کر سکا، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ بخشش مانگ لی کہ مولا عبادت کے دوران کوئی کمی کوتاہی ہوگا تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ عاجزی ہے، عاجزی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، سلام پھیرا گئے، نہ دعا مانگی، نہ اللہ کا کوئی شکر کیا، نہ اللہ سے توبہ مانگی، کچھ بھی نہیں ہے، بس حاضری لگوا کے ہم چلے۔ یہ تو نمازیوں کی بات ہے، جو نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا پتہ نہیں۔ میں کوئی کڑوی باتیں تو نہیں کر رہا آپ کے سامنے، باتیں ٹھیک کر رہا ہوں نا، سمجھ بھی آ رہی ہیں بات کو، آپ پہنچ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب خدا را عمل بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً یہ کرے، اس کے بعد جن نمازوں کے بعد سنن یا باقی نماز ہے، سنتے نفل وغیرہ جن نمازوں کے بعد وہ ہے، تو آپ فوراً نبی علیہ السلام سے جو دعا ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد ایک تو یہ عمل فرماتے، اس کے بعد جو ہے اللہم انت السلام و منک السلام، اس دعا کی مقدار کے برابر آپ بیٹھتے اور اس کے بعد اگلی نماز شروع کر دیتے۔ اللہم انت السلام والی دعا سب کو آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ دعا پڑھتے یا اس کی مقدار کے برابر کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو، اس مقدار میں اپنی زبان میں مانگو، عربی میں مانگو، پشتو، فارسی، جس میں مانگو، لیکن دعا ضرور مانگو، ٹھیک ہے۔ لیکن علماء نے یہ فرمایا چونکہ نبی علیہ السلام کا مستقلاً ایک معمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتے تھے، تو فرمایا زیادہ وظائف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، جن نمازوں کے بعد سنن نوافل وغیرہ ہیں، صرف اور صرف یہ دعا آیت الکرسی پڑھ لے اور یہ دعا مانگ لے، اس کے برابر کوئی دعا مانگ لے اور فوراً اگلی نماز مکمل کرے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد
نماز مکمل کرنے کے بعد بندہ بیٹھے تسبیحات کرے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، ساڈا منہ سونا نہیں۔ توجہ سے سنو بات، میں جو بات کہہ رہا ہوں، ہمارا منہ سونا نہیں ہے، ہم کو اتنے بڑے کو پائے کہ ولی نہیں ہے، یا ہم ولی بھی نہیں ہیں، ہم تو گنہگار آدمی ہیں۔ اس علاقے میں، اس لوکیشن میں اور بھی بڑے بندے رہتے ہیں، رب نے اوروں کو نہیں اٹھایا، آپ کو اٹھا کے بستر، صبح کی نماز کی بات کر رہا ہوں، آپ کو بستر چھڑوا کے، نیند کھلوا کے، آپ کو وضو کروا کے اپنے در پہ آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ساڈا منہ سونا نہیں، اے ادا خاص کرم تے رحمت ہے۔ جب یہ توفیق مل گئی تو شکر بھی کرو، اس کو یاد بھی کرو۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے تو ہمیں یہاں پہ لے کے آیا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ 45 منٹ ہو گئے، 5 منٹ رہن دینا، ہاں 5 منٹ رہن دینا بھائی، آج تو ایڈوانس ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی۔ بہت اچھے، چھوٹے نے بڑی اچھی بہت اچھے۔ 2 چیزیں آ گئیں، جن کی بات مختصر ہے، ان کی بات طویل ہے، مختصر بات کا پہلے جواب دیتا ہوں۔ بھائی فرما رہے ہیں کہ فجر کے بعد ہمارا درس حدیث ہوتا ہے، اور جو ہے اپنا عشاء کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، دین کا عمل ذکر اذکار میں شامل ہے۔ حدیث آپ نے سنی سنائی، یا آپ نے قرآن کو اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ٹھیک ہے، تو یہ ذکر ہی ہے، قرآن کا درس سننا سنانا بھی اس میں بھی شامل ہے۔ ہاں آپ کے کوئی معمولات ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اکبر، وہ جو 33 اور 34 دفعہ ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کو علیحدہ پڑھیں بعد میں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے درس حدیث اور درس قرآن یہ بھی آپ کے ذکر میں ہی شامل ہوں گے۔ یہ تو ایک مراد میں نے یہ سمجھی ہے۔ دوسری اگر ان کی یہ مراد ہے کہ نماز کے فوراً بعد درس حدیث شروع ہو جاتا ہے، یا شام عشاء کے بعد درس قرآن شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھائی یاد رکھیں فجر میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، فجر میں باقی نماز تو نہیں ہوتی، شاید یہی مراد تھی آپ کی، اچھا یہی مراد تھی۔ اور جو عشاء ہے، عشاء کے لیے ساتھیوں کو ترغیب دیں کہ وہ بیٹھا کریں۔ ساتھیوں کے نہ بیٹھنے کی وجہ سے بندہ فوراً جو ہے درس قرآن کو لے آئے، یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ آپ کا کیا معمول ہے، آپ اصل عشاء کی نماز ہے 8 رکعتیں، 4 فرض، 2 سنن اور 2 نوافل، یہ عشاء کی نماز مکمل ہو گئی۔ وطر تو یہ رات کی نماز ہے، آپ کو پتہ ہے واجب نماز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے سنن پڑھنے کے بعد، سنتیں ادا کرنے کے بعد ساتھیوں کو ترغیب دیں کہ وہ بیٹھیں، 2 سنتیں پڑھ کر یا 2 نفل پڑھ کر وہ جو ہے قرآن کا درس سن لیں، پھر بقیہ نماز جس نے ادھر مکمل کرنی ہے کرے، گھر جا کے مکمل کرنی۔ باقی لوگوں کی وجہ سے جو ہے معاملات شرعی کو تبدیل کرنا بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ آپ کی ترتیب کیا ہے، جیسی بھی ہے تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے۔ میں یہاں پہ آیا تھا، مجھے یاد ہے اس وقت جمعے کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وہ جھولی پھیری جاتی تھی، ایسے تھا نا؟ ہاں، تو آتے ہی میں نے یہی ریکویسٹ کی منتظمین سے، میں نے کہا بھائی نہیں، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت میں ہے کہ آپ فرض پڑھو، اس کے بعد مختصر دعا مانگ کے آیت الکرسی پڑھ کے فوراً اگلی نماز مکمل کرو، اور ہم چندے کے لیے 5-4 منٹ بیٹھے رہیں۔ نہیں بھائی، جو مقدر میں ہے مل جائے گا، پہلے کرو۔ الحمدللہ بھلا ہو ان کا، انہوں نے میری ریکویسٹ کو قبول کیا اور اس ترتیب کو جاری کیا۔ میں پچھلے جمعے پہ تھا عیدگاہ وہاں بچرا میں، وہاں پر بھی یہی ترتیب تھی کہ سلام کے بعد، میں نے انہیں بھی کہا تو مجھے کہہ رہے تھے بھئی آپ بھی کہہ رہے ہو اور مولانا شعیب صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ترتیب ہم ختم کریں گے۔ تو بہرحال جو چیزیں بعض دفعہ ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ عالم جو موجود ہے، جو آپ کا عالم ہے، اسے پتہ نہیں ہے، بعض دفعہ دھیان نہیں جاتا اس بات کی طرف، اس پوائنٹ کی طرف، تو بندہ اشارہ کر دیتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو مجھ میں بھی غلطیاں ہوں گی، تو میں یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے ان کا پتہ نہیں ہے، بعض دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے، غلطی پھر بھی ہوتی ہے، کوئی بندہ نشاندہی کر دیتا ہے بھائی یار تیرا یہ عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، بندہ فوراً چینج کر لیتا ہے۔ بہرحال میری تحقیق کے مطابق آپ کو عشاء کا جو درس ہے وہ سنتوں اور نوافل کے بعد ہونا چاہیے، وطر بے شک ساتھی پڑھ کے ساتھ مل جائیں۔ باقی بھائی جس کا نصیب ہے نا، آپ کا کام ہے آواز لگا دینا،
اسیں تے پیٹ دے نہ آندے بھائی ٹائم نہ لائے کرو، تے باہر والے سارے ساتھی خطبے تو 5 منٹ پہلے آندے، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا کریں بھائی، ان کی وجہ سے ہم تاخیر نہیں بھائی، ٹھیک ہے بھائی، آ جاتے ہیں، جن کے نصیب میں ہے سن لیتے ہیں، جن کے نصیب میں تھوڑا ہے وہ تھوڑا سنتے ہیں، جو بالکل نماز کے ٹائم پہ آتے ہیں ان کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا، زبردستی تو دین ہے کوئی نہیں۔ تو ان کی بات جو ہے وہ یہ ہے، چلو ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، اسی پر وہ ہمارا موضوع رہ گیا، ان کی وجہ سے حدیثیں میں نے آپ کو بڑی اہم سنانی تھی، لیکن وہ سفر کا مہینہ آ رہا ہے نا، سفر کا مہینہ، تو سفر کے مہینے کے آخر پر آخری بدھ کو ہمارے ہاں چوری بنائی جاتی ہے، ساروں نے پتہ ہو کھاندے بھی ہو سو ہے نا، موٹا آٹا پسوا کے، شکر منگوا کے، دیسی گھی کے اندر کی عبد المالک بھائی ہاں کھاندے ہو کہ دیا ہوا ہے، اچھا۔ تو وہ جو ہے نا، یہ جو بھائی رواج ہے، یہ رواج ہے، اس کو یاد رکھے، شریعت کا حصہ نہ سمجھنا، اس پر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، ثواب شواب کوئی نہیں ہے، یہ رسم ہے، اور جو رسم دین کے اندر آ رہی ہو اس کا رد کرنا، اس کا ترک کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ آپ کو اگر بہت زیادہ چوری وغیرہ کا شوق ہے نا، آٹا پسوا کے رکھو، چاہے بھائی بات بہانہ پتہ کیا کر دیں، او جی چکی والے نا صرف انہیں دہاڑا جو موٹی جالی لین دین، بعد لین دے نہیں، آٹا بندہ تاں پسوا، بھائی ٹھیک ہے تم پسوا کے رکھ لو، 4-5 دن بعد بنا لینا، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ لازمی آپ نے ان کی نقل میں آخری بدھ کو ہی بنانی ہے، لہذا یہ رسم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری جو کہانیاں یہ ہمارے الحمدللہ اسی موضوع پر کلپ میڈیا پر پڑے ہیں، اور علماء کے بھی پڑے ہیں، میں ناچیز کی بھی کلپ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر، اب دوبارہ اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے، اشارتاً اگر آپ کو ضرورت ہو تو نیٹ یوٹیوب سے سرچ کر لینا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے بھئی، یہ رسمیں ہیں، اور رسمی لوگ نہ بنو، سنت کے تابع دار بنو، دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ رسموں میں چلے جاؤ گے نا تو یقین کرو آپ کوئی رسم بھی پوری نہیں کر سکو گے، ایک رسم پوری کرو گے 10 اور نئی سر اٹھا کے کھڑی ہوگی۔ سب رسموں پہ چلو گے، کہو گے یار نہیں کرتے تو ناک کٹتی ہے، ناک بھی کٹ جائے گی، عزت بھی نہیں بچے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، خرچہ علیحدہ سے ہوگا۔ رسموں کا یہ ایک وبال ہے جس سے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، عزت بھی ضائع ہوتی ہے، اور آخرت بھی ضائع ہوتی ہے۔ اس لیے رسمیں نہیں، سنتوں کو اپناؤ، سنتوں کو اپناؤ۔ پیغمبر کا طرز زندگی کیا تھا، صحابہ کا طرز زندگی کیا تھا۔ اور اے دسو بھائی چوری کھاسو، کیوں نہ کھاسو بھائی، میں کوئی حرام آکھی او بھائی بناؤ نہیں، اس دن رسم نہ کرو، ٹھیک ہے، اگے پیچھے کھاؤ۔ اگر کہیں سے آ بھی جائے، بات سنو ذرا، کہیں سے بھی آ بھی جاتی ہے تو حرام نہیں ہو گئی، حرام نہیں ہو گئی، کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے کھا سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت بدعت کا اگر رد کرنا ہے نا تو آپ اس سے بالکل بچ جاؤ، بالکل بچ جاؤ، تاکہ دینے والے کو بھی پتہ چلے یار اے اس نے بدعت آ دین، تو سا نہ آکھیا نا یہ گل، صرف آکھا بھئی چلو اساں تا نہیں بنائی تھی، آ گئی ہے رکھ چھوڑو، تو اگلے نو سمجھ مسئلہ کوئی نہ آسی، آپ کی وجہ سے بھی مسئلہ سمجھ آ جائے نا، آپ بھی تو تبلیغ کرو، پیغمبر کے امتی ہو، پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے، آپ کے بھی عمل سے تبلیغ ہو جائے، آپ اس بات کی وضاحت کر دیں بھائی، بات یہ ہے بھئی یہ رسمی ہے تو ہم یہ رسم والی چیز نہیں کھاتے، حرام نہیں، ہم ویسے نہیں کھاتے، بچ جاؤ گے، ایک تو اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، دوسرا آپ کو سیٹسفیکشن، اطمینان نصیب ہو جائے گا کہ یار میں بدتیاں دا مال نہیں کھاتا، ٹھیک ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا جی، یہ توفیق تیسی کوئی مشکل کوئی نہیں، یہ جو آپ نے ڈھٹ تلی تے رکھی ودی انہوں نے واسطے مشکل ہے۔ بہرحال بات سمجھ آئی، جو میرا موضوع تھا وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ بھائی خدارہ نماز پڑھنے کے بعد بھاگ نہ پڑا کرو، بیٹھ جایا کرو، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا کرو، ٹھیک ہے، یہ تسبیح فاطمہ یہ پڑھ لیا کرو۔ رات حضرت فاطمہ آئیں، آخری چھوٹی سی حدیث سن لو، حضرت فاطمہ آئیں، حضرت علی نے بھیجا، اصل میں مسئلہ یوں تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کہیں سے نا اپنا غلام اور لونڈیاں آئی تھیں، تو حضرت علی نے دیکھا کہ لونڈیاں اور غلام آئیں، تو فرمایا اپنی بیوی زوجہ حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ تو چلی جا اپنے ابا جی کے پاس،
ابا جی سے کہہ دے کہ میں چکی پیستی ہوں اور مشقیں بھر بھر کے پانی کی لاتی ہوں، میرے ہاتھوں پر بھی بڑے بڑے گٹھے پڑ گئے ہیں اور بڑی تکلیف میں ہوں، تو یا رسول اللہ کوئی ایک لونڈی غلام مجھے بھی دے دیں جو میرے یہ کام کر دیا کرے، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ چلی گئیں اپنے ابا جی کے پاس، جو ہی پہنچی تو وہاں پر صحابہ بیٹھے تھے، تو شرم و حیا کا پیکر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر بات کیے واپس آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبض شناس پیغمبر ہے نا، ہے اساں دے فلانا بڑا سیانا ہے جی، اگلے دی قدماں دی ٹور تو ہی بجھ ویندا ہے بندہ کے چاہندا ہے، آدھے آنا اے ساڈی تواڈی یا انہاں لوگاں دی عقل بندی زیرو ہے، میرا محمد اس معاملے میں ہیرو ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ میری بیٹی آئی، کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ تقاضا ہے اس کا جس کی وجہ سے آئی ہے۔ اگلے دن اللہ کے نبی گئے اپنی بیٹی کے گھر، بیٹا کل آپ آئی تھی میرے پاس، کیا معاملہ تھا، کیا بات تھی؟ تو وہ شرم کی وجہ، کی روایت میں آتا ہے شرم کی وجہ سے پھر نہ بولیں تو حضرت علی بول پڑے، دوسری میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے خود کہا ابا جی اس طرح کا معاملہ ہے، میں آپ کے پاس اس کام سے گئی تھی، جو میں نے اب آپ کو بتایا، میں ٹائم بچا رہا ہوں، تو میں آپ کے پاس اس لیے آئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عجیب بات ہے، اس حدیث میں بڑے سبق ہے۔ ہماری اولاد ڈیمانڈ کرتی ہے نا، ہماری اولاد بچیاں بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم سے جو پاسبلٹی ہو، جو امکانات ہو، ممکن ہو، ہم وہ بچوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں نا۔ میرا پیغمبر کیا کر رہا ہے؟ میرا پیغمبر فرما رہا ہے بیٹا تیرا مطالبہ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں اس سے بھی اچھی بات بتاتا ہوں، جی ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر، اور رات سوتے وقت بھی یہ تسبیح پڑھ لیا کر، یہ غلاموں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اولاد دی تربیت ہو رہی ہے، اولاد کو سبق سکھایا جا رہا ہے، اصبری یا فاطمہ، بیٹا صبر کر، اصبری یا فاطمہ۔ آج ہمارے بچے نافرمان اور ہم سے جو ہے آج دور اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے بچوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کی ہے، ان کو صبر نہیں سکھایا، ان کو دین نہیں سکھایا، ان کو زندگی گزارنے مشکل اوقات میں گزارنے کا طریقہ سکھایا ہی کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، ابا جی کو چھوڑ جاتے ہیں، والدین کو چھوڑ جاتے ہیں، یا والدین کے نافرمان اور باغی ہو جاتے ہیں۔ میرا نبی اپنی بچی کو سکھا رہا ہے بیٹا اس بری صبر کر، انیار کم کریندی رہا، حدیث کے الفاظ ہیں، اسی طرح اپنے کام کرتی رہے اور یہ تسبیح پڑھ لیا کر، ذکر اذکار کی میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو ترغیب دی ہے۔ تو میں بھی آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، خلاصہ یہی ہے، میں نے آپ کو حوالہ دیا سورۃ نساء کا کہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ پھر میں نے حوالہ دیا آپ کو سورۃ بقرہ کا کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم حج کے ارکان پورے کرو تو اللہ کا ذکر کرو۔ پھر میں نے آپ کو حوالہ دیا سورۃ انفال کا 10ویں پارے کے دوسری رکوع کا، میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، جب تم جہاد میں ہوا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر میں نے آپ کو حوالہ دیا سورۃ جمعہ کی آخری آیت کا، میرا رب کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، جمعہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ میں نے یہ قرآن کے حوالے دیے، حدیثوں کے حوالے دینے تھے، درمیان میں دوسری باتیں آ گئیں اور یہ بات رہ گئی۔ بہرحال جب کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس بات پر بخوبی بات کریں گے۔ اللہ کا واسطہ ہے بھائیو، سلام پھیرنے کے بعد خوب دعا بھی مانگا کرو اور جتنی توفیق ہو جائے ذکر اذکار بھی کیا کرو۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔